جنت کوئی خیالی جگہ نہیں بلکہ وہ حقیقی مقام ہے جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کا حقیقی تصور نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، یہ عرش الہی کے بالکل نیچے ہے اور اعلیٰ ترین مقام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند مقام ہے اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ہر شخص کے لیے جنت یا جہنم میں اس شخص کے عمل کے مطابق درجہ ہوگا، جتنا زیادہ بہتر اور خالص عمل ہوگا اتنا بلند ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن مجید میں لفظ جنہ 66 بار اور لفظ جنت تقریباً 38 بار استعمال کیا گیا۔ جو الفاظ قرآن میں جنت کے لیے مذکور ہیں وہ جنات عدن، جنات النعیم، جنت المأویٰ، جنت دار السلام، جنت الخلد اور جنت دار المقامہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے ادنا درجہ والے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑھ کر بادشاہی ملے گی۔ قرآن و حدیث میں جنت کے دروازوں کی تعداد 8 بتائی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ہر دروازہ مخصوص اعمال اور عبادات کرنے والوں کے لیے ہے، جن میں باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الذکر، باب التوبہ، باب الحج اور غصہ ضبط کرنے والوں کے لیے باب الکاظمین الغیظ شامل ہیں۔ جنت کے دروازے بہت چوڑے اور بڑے ہوں گے۔ حدیث کے مطابق ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ دروازے کے درمیان کا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت کا ہوگا۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کی مٹی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جنت میں قدم رکھا تو اس کی مٹی کستوری کی طرح خوشبودار تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جنت کی مٹی سفید اور آٹے کی طرح نرم ہوگی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اس کا گارا کستوری کا ہوگا، کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے اور مٹی زعفران کی ہوگی۔ جنت میں روشنی ہوگی جو عرش الہی سے آ رہی ہوگی، نہ سورج ہوگا نہ چاند، لیکن ہمیشہ روشن اور چمکدار ماحول ہوگا۔ قرآن حکیم میں جنت کی خاص نہروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 نہریں کوثر اور سلسبیل ہے، ان کا پانی شہد اور دودھ جیسا ہوگا، اسے شراب طہور کہا گیا ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا، اور جنت میں نہریں ہوں گی پانی کی جو سڑتا نہیں، اور دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ بدلا نہیں ہوگا، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور شہد کی نہریں جو صاف و شفاف ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں چلا گیا تو ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کنارے موتیوں کے تھے۔ یہ نہریں جنت کی سب سے بلند سطح جنت الفردوس سے نکلیں گی۔ یہ نہریں نہ کبھی خشک ہوں گی اور نہ ہی ان کا بہاؤ ختم ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب اہل جنت کے دلوں سے کینہ، کدورت اور حسد نکال دی جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اہل جنت کی عمر 30 سے 33 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر اور حضرت یوسف کی خوبصورتی پر ہوں گے۔ جنت والوں کو کوئی بیماری، درد، تھکن نہ ہوگی اور وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن جنت کا دن ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور آپ نے فرمایا، میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ خواتین میں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا داخل ہوں گی۔ امت مسلمہ کے غریب اور نادار لوگ پہلے جنت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق گروہوں کی صورت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ہر طرف سے اہل جنت کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اہل جنت کو کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ نعمت پانے پر جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ احادیث کے مطابق جنت میں ہر شخص کو اس کا خاص محل دیا جائے گا۔
جو موتیوں، یاقوت اور سونے چاندی سے بنا ہوگا۔ تمام جنتی اپنی رہائش کو اس طرح پہچان سکیں گے جس طرح وہ دنیا میں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک محل ہے جو موتی کا ہے، اس میں 70 کمرے ہیں اور ہر کمرہ ایک سرخ یاقوت کا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی دیا جائے گا۔ یہ دنیاوی مچھلی کی کلیجی جیسی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنت کی خاص ڈش ہوگی جو خوش آمدید کے طور پر دی جائے گی۔ جنت میں ہر قسم کی میوے ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 32-33 کے مطابق نہ وہ میوے ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کا موسم گزرے گا۔ جب جنتی ایک درخت سے پھل توڑے گا تو دوسرا فوراً آ جائے گا۔ کچھ پھلوں کی شکلیں دنیاوی پھلوں سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ذائقے مختلف اور بے مثال ہوں گے۔ جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ فوراً ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ سورۃ الواقعہ کے مطابق اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت ملے گا جیسا وہ پسند کریں گے۔ جنت میں دودھ، شہد اور نشہ سے پاک خالص شراب کی نہریں ہوں گی۔ سورۃ المطففین میں فرمایا گیا، اور انہیں ایک خاص بند مہر والا شربت پلایا جائے گا جس کا آخر مشک ہوگا۔ جنت میں خدمت کے لیے جنت کے نوجوان غلمان ہوں گے جو ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں ہر وہ چیز پیش کریں گے جو جنتی چاہیں گے۔ سورۃ قاف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، جنت والوں کو وہاں جو کچھ بھی وہ چاہیں گے دیا جائے گا، اور اللہ کے پاس مزید نعمتیں بھی ہیں۔ جنت میں لوگوں کو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی لباس دیا جائے گا۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا، وہ وہاں ریشمی اور عمدہ کپڑوں میں ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نہ صرف انہیں خوبصورت ریشم اور مخمل کے لباس پہنائے جائیں گے، بلکہ سورۃ کہف آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا، ان کے ہاتھ سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے سجے ہوں گے۔ جنتی لوگ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور نہ کسی گناہ کی بات کو، بس سلام کی باتیں ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں ہر جمعہ کو لوگ جائیں گے، وہاں پر شمال کی ہوا چلے گی، جب وہ ان کے کپڑوں اور چہرے پر لگے گی تو وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو ان کے اہل و عیال کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم اور خوبصورت ہو کر آ گئے ہو۔ جنت کے بازار میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، بلکہ یہ بازار روحانی خوشی، ملاقات اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہوگا۔ اہل جنت کی خوشی مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں ان کے اہل خانہ سے ملوائے گا۔ اگر اولاد یا والدین درجے میں کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے گا تاکہ وہ ایک ساتھ ہو جائیں، بشرط یہ کہ سب ایمان والے ہوں۔ سورۃ الطور آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جنت میں آپ کا مقام بلند ہوگا، مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اہل جنت مردوں کو جنت میں حور عین سے بھی نوازا جائے گا۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم ان کا نکاح حور عین سے کر دیں گے۔ سورۃ رحمان کے مطابق وہ حوریں خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی حور جھانک کر زمین کی طرف دیکھے تو سارا جہان خوشبو سے بھر جائے اور ان کا نور سورج کے نور کو ماند کر دے۔ جنت میں کوئی مرد یا عورت تنہا نہیں رہے گا، رشتہ ازدواج وہاں بھی ہوگا۔ جنتی مردوں کی بیویاں حوروں کے علاوہ ہوں گی، کیونکہ یہ دنیا کی آزمائش سے گزر کر اپنے اعمال اور عمل صالح کی بنا پر جنت کے مستحق ہوں گی، اس لیے ان کو حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ آپ نے جواب دیا، یقیناً دنیا کی عورتیں حوروں پر اسی طرح فضیلت رکھتی ہوں گی جس طرح ظاہر کپڑا باطنی کپڑے پر فضیلت رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے؟ آپ نے جواب دیا، انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور عبادتیں کی ہیں۔ جنت کی عورتیں اپنی پسند اور مرضی کے مطابق یا تو اپنے جنتی دنیاوی شوہروں کی زوجیت میں آئیں گی یا پھر کسی دوسرے جنتی کی زوجیت میں، جبکہ دونوں یہ رفاقت پسند کریں۔ قرآن کے مطابق کیونکہ اہل جنت کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اس لیے ازدواج کی پسند خواہش کو اہمیت حاصل ہوگی، اور جنت کے مستحق لوگ چاہے مرد ہوں یا عورتیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی۔
جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا۔ یہ صرف اہل ایمان کو جنت میں نصیب ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو 14ویں رات میں دیکھتے ہو۔ یہ دیدار ایسا صاف اور واضح ہوگا کہ سب جنتی آرام سے دیدار کر سکیں گے۔ اس وقت اہل جنت کے چہرے خوشی، نور اور مسرت سے چمک اٹھیں گے۔ جنت وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں رفاقت کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقا ہیں۔ وہ سلامتی کا گھر ہے جہاں جنتی کہیں گے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ تمہارے ان اعمال کے نتیجے میں تمہیں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اے اللہ ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے دل اور نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جس کے لیے تو نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کی توفیق دے اور جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔